گھر۔ مینو اور چوچو۔ مینو کو جانور بہت پسند تھے۔ اس کو پالتو جانور سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ مینو کے ایک تایا تھے اور مینو ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کو تاؤ بلا کر پکارتا تھا۔ تاؤ کے گھر میں خوب سارے جانور تھے، گائیں، بکرے، مرغیاں، بطخیں اور تاؤ کے پالتو کتے۔ مینو ہر چھٹی کے دن تاؤ کے گھر جا کر رہتا اور سارے جانوروں سے خوب کھیلتا۔ تاؤ کے ساتھ جانوروں کو نہلاتا، ان کی جگہ صاف کرتا اور ان کا خیال رکھتا۔ مینو سب سیکھ رہا تھا۔ مینو صبح صبح اٹھ کر مرغیوں کو دانا ڈالتا، گائے بکریوں کو چارہ کھلاتا، کتوں کو بھی کھانا دے کر ان کو تاؤ کے ساتھ ٹہلانے لے کر جاتا۔ تاؤ کے گھر میں مینو پورا دن مصروف رہتا تھا۔ جانوروں سے مذاق مستیاں بھی کرتا تھا۔ مرغیوں سے کہتا، میں تمہارا دانا لے کر بھاگ رہا ہوں۔ گائے بکریوں کے آگے پیچھے چھپتا اور بولتا، میں کہاں ہوں، مجھے ڈھونڈو۔ کتوں کے ساتھ بھی بھاگتا دوڑتا پکڑن پکڑائی کھیلتا اور بولتا، پکڑ سکتے ہو تو پکڑو۔ تاؤ مینو کو دیکھ کر خوب ہنستے۔ مینو کا دل جانوروں میں لگا رہتا تھا۔ مینو جب تاؤ کے پاس سے گھر واپس جاتا تو اس کو سارے جانور بہت یاد آتے۔ وہ سوچتا، کاش میں بھی اپنے گھر میں کوئی پالتو جانور رکھ سکتا۔ ایک دن مینو نے اپنی مما سے پوچھا، مما، کیا میں ایک پالتو جانور گھر میں رکھ لوں؟ مما نے بولا، مینو، جانور رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور مینو کی چھٹی آ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا اور بابا پر خوشی سے کودا۔ بابا نے بولا، سوری مینو، آج تم تاؤ کے گھر نہیں جا سکتے، گاڑی خراب ہے۔ او نو! مینو بہت اداس ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل کر جا ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ مما نے آواز دی، مینو، دیکھو تو کون آیا ہے۔ مینو بھاگتا ہوا گیا اور دیکھا تو تاؤ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چوزا تھا۔ ہاں؟ مینو حیران ہو گیا۔ تاؤ نے بولا، مینو، یہ چوزا تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ پھر تاؤ نے پوچھا، کیا تم اس کا خیال رکھو گے؟ مینو خوشی سے اچھل کر بولا، ہاں بالکل، اور چوزا لے کر اس کو پیار کرنے لگا۔ مینو نے اس کا نام چوچو رکھ دیا۔ پھر بھاگتا ہوا گیا اور ایک خالی ڈبہ لے کے آیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا بستر بنایا، ایک پیالی میں پانی ڈالا، پھر ایک تشتری میں چوچو کا دانا ڈالا اور ڈبے میں رکھ دیا۔ مینو نے بولا، واہ، چوچو کا گھر تیار ہے۔ مینو کے تو مزے آ گئے۔ چوچو کے ساتھ جو کھیل کود مچا۔ پہلے دن تو چوچو کے سر پر ٹوپی کی طرح ایک ڈھکن پہنا دیا۔ چوچو ہلنا جلنا شروع ہو گیا اور مینو اس کو دیکھ کر خوب ہنسا۔ کبھی چوچو یہاں بھاگتا، کبھی چوچو وہاں بھاگتا۔ مینو بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جاتا۔ کبھی چوچو غائب بھی ہو جاتا۔ مینو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا۔ پھر چوچو کہیں چھپا ہوا ملتا۔ مینو چوچو کو اٹھا کر پیار کرتا۔ مینو کو چوچو کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا۔ اگلے دن
मीनू ने चूचू के घर के इतराफ अपने पूरे खिलौने सजा दिए और चूचू को अपने तमाशे दिखाने लगा। कभी ढोल बजाकर सुनाता तो कभी अपने पसंदीदा खिलौने चूचू को दिखाता। शाम होते साथ ही मीनू ने अपने मोहल्ले के सारे दोस्तों को बुला लिया। सब ने मिलकर चूचू के साथ खेला और अपने तमाशे दिखाए। घर में एक हल्ला गुल्ला मच गया। जब सब घर चले गए तो मीनू ने सफाई करी और चूचू को भी नहला दिया। एक हफ्ता गुजर गया। मीनू ने महसूस किया कि चूचू थोड़ा सा सुस्त हो रहा था। मीनू ने ताऊ को बताया। ताऊ फौरन चूचू को देखने आ गए। ताऊ ने बोला, लगता है चूचू को अपना घर याद आ रहा है। पहले तो मीनू थोड़ा उदास हो गया, मगर फिर अपने ताऊ के साथ मिलकर चूचू को वापस अपने घर छोड़ दिया। चूचू ने जैसे अपनी मम्मा और दूसरे चूजों को देखा, वो भागता हुआ सबके साथ घुल मिल गया। मीनू ने जब ये देखा तो बहुत खुश हो गया। मीनू ने ताऊ को बोला, ताऊ, चूचू का घर यही है। ताऊ ने मीनू को गले लगा लिया और बोला, चूचू तुम्हारा चूजा है, तुम्हें जब चूचू से मिलना हो आ जाया करना। उस दिन के बाद जब मीनू ताऊ के घर जाता, सारे चूजों में से अपना चूचू फौरन पहचान लेता, फिर जाकर उसको उठाता और खूब प्यार करता। ताऊ मीनू के मम्मा पापा को इशारा करके बोलते, वो देखो मीनू और चूचू। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।